بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میں بچپن سے ہی بہت حسین و جمیل لڑکی تھی، مگر جانے کیوں میری ماں مجھے ہمیشہ گھر میں بند رکھتی اور میرے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ سرد سے سرد رویہ اختیار رکھتی تھی۔ نہ ہی گھر میں کسی کا آنا جانا تھا، نہ میں کہیں جاتی یا گھر میں ہی کسی سے ملتی۔ مجھے تو دنیا کے بارے میں بھی کچھ خبر نہ تھی۔ والد میرے بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ اب صرف میں اور میری والدہ اس پورے جہان میں اکیلے ایک دوسرے کے آسرے پر تھے، مگر میرا تو ہونا نہ ہونا کسی کھاتے میں نہ تھے۔ دن بھر میری امی لوگوں کے گھروں کے کام کرتی اور رات کو گھر لوٹتی تھیں، جبکہ میں تھی کہ مجھے نہ دن کا ہوش ہوتا نہ رات کا۔ اس کی وجہ تھی مجھے دی جانے والی وہ دوا جو امی روزانہ بلا ناغہ مجھے صبح و شام پلاتی تھیں۔ میرا نام سمینہ ہے۔ میری اماں رضیہ اور میں اکیلے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ اماں نے ابا کے جانے کے بعد مجھے اکیلے کتنی مشقتوں سے پالا تھا۔ اماں دن میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اسی آمدن سے اپنے ساتھ مجھے بھی 2 وقت کا کھانا کھلاتی۔ میری امی مجھے ہر وقت دوپٹہ اڑھائے رکھتی اور کہتی کہ اس کو کبھی سر سے سرکنے بھی مت دینا، کیونکہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آج تک کبھی میں نے اپنی امی کی کسی بات سے انحراف نہیں کیا تھا۔ امی ویسے تو میرا بہت خیال رکھتی تھیں، لیکن ان کی ایک بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی، وہ یہ کہ امی چھوٹی عمر سے ہی مجھے ایک شیشی سے کچھ مادہ نکال کر پلاتی اور پھر اس شیشی کو الماری میں رکھ کر بڑا سا تالا لگا دیتی تھیں اور مجھے سختی سے منع کرتی کہ میرے بغیر کبھی اس شیشی کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ اپنی ماں کا مرا منہ دیکھو گی۔ امی کی مجھے یہ دوائی پلانے کی عادت بہت پختہ ہو گئی تھی کہ وہ فرض نمازوں کی طرح یہ کام پوری پابندی سے کرتی، جبکہ مجھے اس کڑوی کسیلی دوائی سے سخت قسم کی چڑ تھی۔ میں امی کو لاکھ منع کرتی کہ مجھے یہ دوائی نہیں پینی، مگر میری امی ایک نہ سننی چاہتی تھی، کیونکہ امی جیسے ہی اس شیشی سے نکال کر وہ دوائی مجھے پلاتی تھی تو مجھے فوراً ہی نیند آ جاتی تھی، اور جب میں اٹھتی تو میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوتی۔ مگر جب میں امی سے پوچھتی کہ یہ ہے کیا چیز، تو امی مجھے کہتی کہ یہ طاقت کی دوائی ہے، جس سے تمہیں طاقت ملے گی۔ پر میں تنگ آ چکی تھی اس روز کے جھنجھٹ سے۔ امی آج بھی روز کی طرح شیشی ہاتھ میں تھامے مجھے پلانے کے لیے چلی آئیں، پر میں نے شیشی دیکھتے ہی اس دوا کو پینے سے انکار کر دیا، تو امی نے زبردستی دوائی میرے منہ میں ڈال دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میری سگی ماں میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں چیختے ہوئے بولنے لگی کہ امی آپ مجھے کیوں نہیں سمجھتی، مجھے کوئی طاقت نہیں چاہیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں دیتی ہیں مجھے یہ زہر کہ جیسی کڑوی دوا۔ میں یہ کہتے ہوئے دکھ کی شدت سے رونے لگی، پر امی میرے سوالوں کا جواب دیے بنا باہر چلے گئیں۔ میں خوب روئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ میری اس روز کے عذاب سے جان چھڑا دے۔ امی جہاں کام کرتی تھی وہ مالکن بہت دیالو تھی اور ہر بار جب بھی ضرورت پڑتی امی کی مالی اور دوسری بھی ہر طرح کی مدد لازمی کرتی۔ ایک دن وہ اماں کے کام پر نہ جانے کی وجہ سے گھر آئیں تو ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی کون ہو تم؟ تو میں نے پھر ان کو امی سے اپنے رشتے کے بارے میں بتایا، تو وہ حیرت زدہ سی مجھے دیکھنے لگیں اور بولی ماشاءاللہ تم تو بہت خوبصورت ہو، بالکل نازک سی گڑیا کی طرح۔ میں ان کی تعریف پر خوش ہوئی تھی، تبھی امی کی نظر ان خاتون پر پڑی تو ان کی رنگت زرد پڑ گئی۔ امی نے مجھے بلا وجہ ہی غصے سے جھڑک دیا اور فوراً اندر جانے کا کہا۔ میں جلدی سے اندر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ کی طرح سوالات ابھر رہے تھے جن کا فی الحال کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ امی نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے اپنی مالکن کے سامنے جانے سے کیوں روکا؟ ان کا رویہ میرے لیے باعث حیرت تھا۔ میں افسردہ سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور امی اندر آئیں اور مجھ پر غصے سے چیخنے لگیں کہ آخر کیا ضرورت تھی تجھے مالکن کے سامنے آنے کی؟
بے وقوف کیوں میری بات نہیں سنتی ہو تم؟ غرض یہ کہ امی نے مجھے خوب ڈانٹ پلائی اور کمرے سے چلی گئیں۔ اس کے بعد میں نے پھر کبھی بھی امی کے خلاف جانے کی جرأت نہ کی۔ امی نے مجھے اس دن شاید سزا کے طور پر دوائی بھی دوبارہ پلائی۔ دوائی پیتے ہی میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو 8 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ میں آنکھیں ملتی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا واقعی میں مغرب کے بعد تک سوتی رہی، پر کیسے؟ یہ یقیناً اس دوائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ امی کے رویے نے اور ان کی حرکتوں نے میرا دل و دماغ بری طرح متاثر کر دیا تھا۔ امی کی دوائی پلانے والی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ آخر مجھے روز روز کڑوی کسیلی دوائی پلانے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ کیوں کر رہی تھی وہ یہ سب؟ ان باتوں کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھا؟ یہ سب جاننا بہت ضروری تھا۔ میں ہر وقت بہت پریشان سی رہنے لگی کہ کیسے اس شیشے کے راز کا پتہ لگاؤں، کیا کروں کہ سب سامنے آ جائے۔ میں اگر امی سے پوچھتی تو ہمیشہ کی طرح وہ مکر جاتی۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا، کسی بھی طرح اس بوتل کے راز تک پہنچنا تھا۔ میں نے 1-2 بار امی کے غیر موجودگی میں ان کے کمرے میں جا کر اس شیشے کو خوب تلاشا، لیکن کہیں کچھ نہ مل سکا۔ الماری کو کھولنے کی بھی میں کافی بار کوشش کر چکی تھی، پر کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ میری سوچیں امی کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی۔ امی کام سے گھر آئیں تو کہنے لگی، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تمہیں دوا دینی ہے۔ پر میں اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ امی نے مڑ کر دیکھا اور غصے سے بولی کہ سمینہ، میری بات سنائی نہیں دی تم کو؟ چلو میرے ساتھ، تمہیں دوائی پلانی ہے۔ ویسے ہی اتنا وقت ہو گیا ہے، مجھے اور بھی کام ہے۔ میں مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے چلی آئی، اور امی نے میرے سامنے اپنے گلے میں ڈوری میں بندھی چابی سے الماری کا تالا کھولا اور اس میں سے وہ شیشی نکال کر مجھے دوائی پلانے لگی۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات بھی جانتی تھی کہ میری کسی بات کا امی پر کوئی اثر نہیں ہوگا، الٹا مجھے ہی ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ میں نے زہر مار کر کے جلدی سے وہ دوا پی لی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ آخر میرا قصور کیا تھا جو میری اپنی ماں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی؟ اس وقت میں اذیت کی انتہا پر تھی، سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر مجھے وہ زہر جیسی دوا پلانے کے پیچھے امی کا کیا راز پوشیدہ ہے؟ کیوں کر رہی ہیں اتنے سالوں سے وہ یہ سب؟ اور کیوں نہیں چاہتی کہ میں سب سے گھل مل کر رہوں، جبکہ میں خوبصورت تھی، ہر طرح سے ایک مکمل لڑکی تھی، امی کی ہر بات مانتی تھی، تمیز سلیقے میں بھی کسی سے کم نہ تھی۔ پھر کیا کمی تھی مجھ میں آخر؟ میں یہ سب سوچتی کب نیند کی وادیوں میں پہنچ گئی، مجھے اس کا احساس ہی نہ ہوا۔ میری آنکھ اگلی صبح کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی۔ بلا شبہ یہ آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں نے پیروں میں چپل اڑسی اور باہر جانے لگی تھی کہ مجھے اپنے جسم میں شدید اکڑن اور چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہونے لگیں۔ میں نے جلدی سے غسل خانے کا رخ کیا اور نہا کر باہر آئی تو کافی حد تک ہلکا پھلکا محسوس کیا، ورنہ جسم کے درد نے میری حالت خراب کر دی تھی۔ میں ہمت کرتی باہر آئی تو نظر کچن میں ناشتہ بناتی امی پر پڑی، جو روٹی پر دیسی گھی لگا رہی تھی۔ میں نے امی کو بتایا کہ امی، میرے جسم میں درد اور اکڑ نبھڑ گئی ہے، تو امی پریشانی سے بولیں کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، شام کو آتے ہی میں تمہارے لیے دوا لیتی آؤں گی۔ میں نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ تب امی اپنے کمرے سے وہ شیشی لے آئیں اور میری اتنی طبیعت خرابی کے باوجود مجھے وہ دوا پلائی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ اس سے زیادہ پریشانی مجھے اس بات کی تھی کہ وہ میرے ساتھ یہ کام کر کیوں رہی ہیں، کیا چاہتی ہیں وہ؟ امی کام پر جا چکی تھی، میں ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی جہاں سے امی اٹھ کر گئی تھی۔ مجھے اب کسی نتیجے پر پہنچنا تھا۔ میں ایک بار پھر امی کے کمرے میں آئی اور غور سے ہر ایک چیز کو دیکھنے لگی کہ مجھے شاید امی کے راز کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ میں نے بیڈ کے نیچے سے سب دروازوں میں غرض ہر ایک چیز میں کی تلاشی لے لی، لیکن پورا کمرہ صاف تھا۔ مجھے ایسی کوئی چیز نہ ملی جیسی وہ شیشی تھی، اور شیشی کی بناوٹ بھی بہت مختلف تھی عام شیشیوں سے، اور تعجب کی بات یہ تھی کہ امی کو میرے درد کا احساس بھی نہیں۔ وہ بس اپنا کام کرتی تھیں اور مجھے وہ دوا دے کر چلے جاتی۔
کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ یہ سوچتے سوچتے میں نے الماری کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ امی تو ابھی کام پر گئی ہیں، تو اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے اندر سے ہی آواز لگائی اور پوچھا کہ کون ہے، تو کسی نسوانی آواز میں جواب ملنے پر میں چونک اٹھی کہ یہ کون ہو سکتی ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ دھان پان سی دکھنے والی خوبصورت سی خاتون، انہوں نے گھر میں قدم رکھا تو میں نے ان کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ میری امی کی اسکول کی دوست ہیں، امی سے ملے کافی عرصہ ہوا تھا تو آج ملنے چلی آئیں۔ مجھے خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر۔ پھر میں نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا اور ان سے خوب باتیں کی۔ وہ واقعی کافی خوش گفتار تھیں، مجھے بہت اچھا لگا تھا ان سے مل کر۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو FA کے بعد اپنے باپ کی دکان پر ہاتھ بٹاتا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے اجازت چاہی تو میں نے ان سے دوبارہ آنے کا کہا اور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ میں ان خاتون کی آمد کی وجہ سے بہت حد تک خود کو فریش کر چکی تھی۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو حیرت ہوئی، دوپہر کے 3 بج گئے تھے۔ امی نے بھی 5 بجے آ جانا تھا۔ میں نے جلدی سے کھچڑی بنائی اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر ڈھہ سی گئی۔ ان آنٹی کے سامنے بھی بار بار مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ میرا آنٹی نے مجھے بار بار کہا کہ جا کر سو جاؤ۔ مجھے بھی اس وقت بہت شدید گہری نیند آ رہی تھی، پر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، مگر اب مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا تھا اور یوں میں گہری نیند سو گئی۔ جب اٹھی تو نظریں گھما کر ارد گرد دیکھا تو امی کو اپنے ساتھ سوتا پایا، یعنی امی آ چکی تھی۔ میں بھاری ہوتے سر کے ساتھ باہر آئی اور آج ہوئی ساری باتوں کو سوچنے لگی کہ آخر کس طرح میں اپنی زندگی کا راز پتہ لگاؤں۔ کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ کس طرح اس حقیقت کا پردہ فاش کروں؟ پھر میں نے خود کو سنبھالا اور منہ پر چھینٹے مارے۔ آج کا دن جتنا اچھا رہا تھا اتنا ہی عجیب بھی تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ امی گھر آنے کے بعد مجھ سے بات کیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے اندیشوں کا جال بن چکا تھا، دماغ الگ وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ آخر کیسے خود کو دلاسے دیتی؟ سب کچھ تو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ دن بدن بڑھتی امی کے لہجے کی سرد مہری میرے حواسوں کو الگ بکھیر رہی تھی، پر ان سب کی وجہ جاننے سے میں اب بھی قاصر تھی۔ دل و دماغ میں الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ کیا کروں، کیا امی سے کیسے وہ چابی حاصل کروں۔ تمام راز جاننے میرے لیے اب زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ آخر کب تک میں ان باتوں کو نظر انداز کرتی، اور جس طرح جو دکھ رہا تھا وہ کچھ عجیب تھا، اور جو نظروں سے پوشیدہ حقیقت تھی وہ میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی بھی طرح میں ساری سچائی جان کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے اب صبح ہونے کا انتظار تھا کہ کب صبح ہوگی اور کب امی کام پر جائیں گی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو امی میری الماری کھول کے کھڑی میرے کپڑے نکال رہی تھی۔ مجھے تعجب ہوا کہ امی کیا کر رہی ہیں۔ میں نے امی سے پوچھا کہ آپ میرے کپڑے کیوں نکال رہی ہیں، تو امی نے مجھے کہا کہ آج تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آنے والے ہیں، اسی لیے تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں۔ امی نے میرے کپڑے نکالے اور مجھے تیار ہونے کا کہہ کر چلے گئیں۔ دوسری طرف میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایسا تو کوئی ارادہ نہ تھا امی کا، تو پھر اچانک یہ سب خیر۔ میں نے کپڑے لیے اور خاموشی سے تبدیل کرنے چلے گئی۔ مجھے اب آنے والے لمحات کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کیسے میں انجان لوگوں کا سامنا کروں گی۔ وہ لوگ آ چکے تھے۔ امی نے مجھے بلایا اور ایک بزرگ عورت کے سامنے بٹھا دیا جو مجھے بہت محبت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے امی سے کہا کہ وہ اس رشتے کے لیے راضی ہیں، جلد از جلد ہمیں تاریخ دے دیں۔ امی بھی خوشی سے نہال میرا ماتھا چومنے لگی اور مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ 1 مہینے بعد آج ساری رسمیں ہو چکی تھیں۔ آج میرا نکاح تھا قاسم کے ساتھ۔ نکاح کے بعد میری ساس نے بہت سی اپنے گھر کی رسمیں کی اور پھر مجھے قاسم کے کمرے میں بٹھا دیا۔ قاسم کمرے میں آئے تو میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ان کو دیکھ کر میں سہم گئی۔ وہ خود پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ انہوں نے چیخ کیوں ماری ہے۔ امی تو کہتی تھی میں بہت خوبصورت ہوں۔ اچانک میرے شوہر نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر آئینے کے سامنے کیا
اور بولے دھوکے باز عورت، تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے اور میرے گھر والوں کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کی۔ میں نے محض ایک نظر آئینے میں نظر آتے عکس پر ڈالی تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ میں ساکت و جامد آنکھوں سے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ شوہر کی شعلہ بار آواز مجھے ہوش میں لائی۔ میں بے دہانی میں سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہونے لگی۔ آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے کہ میرے سر پر ایک بال بھی موجود نہیں تھا۔ میرا دل چاہا کہ دھاڑیں مار مار کر رو دوں۔ کیسا کھیل کھیلا تھا میرے ساتھ قسمت نے۔ یہ سب کیا تھا؟ میں اپنی بربادی پر اس سے پہلے ماتم کنا ہوتی کہ میرے شوہر نے گھسیٹ کر مجھے نہ صرف کمرے سے باہر نکالا بلکہ گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ روتی تڑپتی ماں کی دہلیز پر کھڑی اپنے ساتھ ہوئے تماشے کا سکوت توڑ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے دروازے پر دستک دی تو امی نے دروازہ کھولا اور مجھے اپنے سامنے اس حالت میں پا کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ پھر انہوں نے مجھے اندر لا کر دروازہ بند کر دیا، جبکہ میں ان کے سامنے کھڑی تھی برباد حالت میں۔ امی مجھے دیکھتے بری طرح رونے لگیں۔ میں امی کے سامنے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اصل دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا تھا، اصل اذیت تو میں نے برداشت کی تھی۔ شادی کی پہلی رات ٹھکرائی جانے والی لڑکی جس کا شوہر پہلی ہی رات اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دے، اس عورت کے پاس بچتا ہی کیا ہے سوائے آنسو بہانے کے۔ یہاں آنے تک میرے کانوں میں لوگوں کے اپنی ذات کے متعلق توہین آمیز فقرے میرے لیے موت سے کم بالکل نہ تھے۔ لوگ کس طرح کسی کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خیر، جب میری ماں نے ہی میرے بارے میں نہ سوچا تو کسی اور سے کیسا شکوہ۔ امی نے مجھے زمین سے اٹھانے کو ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ میں نے غصے سے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور امی کے سامنے کھڑی ہو کر ان سے اپنی بربادی کا جواب طلب کرنے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے ایسا کیوں مجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھا؟ بھری دنیا میں میری ذات تماشا بن کر رہ گئی، کیوں ہمیشہ مجھے سر ڈھانپنے رکھنے کا کہا؟ اب بتائیں کون ذمہ دار ہے میری بربادی کا؟ کیوں کیا ایسا امی، کیوں؟ میں آج ان سے حقیقت جاننا چاہتی تھی جس کی وجہ سے میری نئی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں امی کے کمرے میں آئی اور سیدھا الماری کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ امی فق رنگت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بنا دیر کی ان کے گلے سے چابی لی اور الماری سے وہ شیشی نکالی۔ امی نے اس شیشی کو میرے ہاتھ میں دیکھتے مجھ سے زبردستی وہ شیشی کھینچنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ شیشی نیچے گر کر ٹوٹ گئی، اور جو میں نے دیکھا مجھے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ دوائی زمین پر گری، اس کے گرد چیونٹیوں کا چھتا لگ گیا جو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دوائی سیاہ رنگ کی تھی اور اس پر چیونٹیوں کے بے تحاشا ڈھیر نے مجھے جھرجھری لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ایک نظر اماں کی فق پڑتی رنگت کو دیکھا اور ان سے سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ یہی راز تھا نا جو آپ مجھ سے چھپا رہی تھی؟ اس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ میں برباد ہو گئی۔ میں آپ کو منع کرتی تھی نہ، میں نہیں پینا چاہتی یہ دوائی، پر آپ نے میری بات نہ مانی۔ اب دیکھ لیا اماں۔ اماں نے مجھے گلے لگایا اور خوب روئیں۔ میں نے ان کو خود سے الگ نہ کیا۔ اماں نے مجھے الگ کیا اور مجھے ساری بات بتانے لگی۔ میں یک ٹک ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں بچپن سے ہی تمہارے آنے کے بعد تمہیں بہت محبت سے رکھتی، اپنی ہر خوشی تم پر قربان کر جاتی۔ تمہارے باپ کے بعد میں نے اکیلے تمہیں پالا۔ جب تم پیدا ہوئی تو قدرتی طور پر تمہارے سر پر ایک بھی بال نہ تھا۔ مجھے لگا کہ بچپن سے بچی ہے، بال آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے برعکس تمہارے سر پر بال نہ آئے۔ اسی کی خاطر میں نے تمہیں ایک حکیم بابا کو دکھایا اور ان سے اس معاملے میں مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے مجھے وہ خاص جڑی بوٹیوں سے بنی دوائی دی اور سختی سے منع کیا کہ کسی کی نظر بھی اس پر نہ پڑے، ورنہ یہ اثر نہیں کرے گی۔ میں اس لیے ہر روز اسے الماری میں رکھ کر تالا لگا دیتی کہ کہیں تم نہ دیکھ لو۔ اس حکیم بابا نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر تمہاری بیٹی کو نیند زیادہ آئے اور جسم میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں تو سمجھ جانا کہ یہ دوا اثر کر رہی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔
میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں میری بچی، بس کسی بھی طرح تمہاری اس کمی کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ تم پر ہنسیں یا تمہیں تانے دیں۔ مجبور تھی میری بچی، میں نے بہت سے ڈاکٹروں سے تمہارا علاج کرایا، بہت کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ جب میں نے تم کو یہ دوائی دینا شروع کی تو مجھے جو علامات نظر آئیں، مجھے لگا کہ یہ دوائی اپنا اثر کر رہی ہے۔ اب تم بھی اس سب لڑکیوں کی طرح مکمل لگو گی، کوئی تمہاری اس کمی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری بچی کہ یہ سب ہو جائے گا۔ تمہارا گھر بسانے کے چکر میں تمہیں اجاڑ بیٹھی۔ میری گڑیا، میں دنیا کی نظروں سے تمہیں بچانا چاہتی تھی۔ یہ دنیا بہت بے رحم ہے، ڈوبتے کو سہارا دینا تو دور، اس کے ڈوبنے تک کا تماشا دیکھتی ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی دکھ ملے۔ امی یہ سب بتاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ آخر بچہ ہی کیا تھا، اب رونا ہی باقی رہ گیا تھا، سب کچھ تو برباد ہو گیا تھا۔ ماں باپ کا کوئی قدم جو اولاد کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہو، بلا شبہ وہ غلط نہیں ہوتا، لیکن اولاد کی خامی کو چھپانے کے بجائے اس کی خامی کو اس کی طاقت بنا دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ اگر لڑکی میں کوئی خامی ہے تو والدین اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ہمت بننے کی بجائے اسے کمزور بنا دیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر یہ کمزوری مظلومیت میں بدل جاتی ہے۔ خامی اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ نے حل بھی دیا ہوگا، پر خود کو تباہ کر لینا یہ صرف انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی ہے؟ جو کام آپ حکیم بابا سے کروا رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ رب آپ کی دعاؤں کے انتظار میں ہو کہ کب میرا بندہ مانگے اور میں اس کی دعا پر کن کہوں۔ اپنی دعاؤں میں جان ڈالیے، یقین مانیں دنیا میں سب آپ کا ہے، مگر اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے مانگنا شرط ہے۔